السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، کشمیر کی صورتحال پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے۔ آج دوسرا روز ہے، بحث چل رہی ہے، تقاریر ہو رہی ہیں، کچھ تجاویز بھی آئی ہیں سامنے، لیکن جو بڑی جماعتیں یا بڑے لیڈرز ہیں ان کی طرف سے کیا تجاویز سامنے آئی ہیں، اور جس طرح کی تقاریر کا مقابلہ چل رہا ہے کہ کون اچھی تقریر کر سکتا ہے، کون اچھی لفاظی کر سکتا ہے، دھمکیاں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ رضا کھٹری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کھٹری صاحب، شیخ رشید نے آج کہا کہ بھارت کو وہ سبق سکھا دیں گے کہ نہ چڑیاں چہکیں گی، نہ مندروں میں گھنٹیاں بجے گی، نہ گھاس اگے گی، اور نہ پرندے پھڑپھڑائیں گے۔ اسی طرح شہباز شریف نے گزشتہ روز کہا تھا کہ بھارت کے ہاتھ ہم کاٹ دیں گے۔ تو جس طرح کی لفاظی اور تقاریر کی جا رہی ہیں، اس طرح کی ان صاحبان کی طرف سے کوئی اہم تجاویز تو نہیں دی گئی، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ 2 دن سے جاری ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، اور وہ اسی سلسلے میں بلایا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پہلی بار کل جس طرح ہم نے آپ کے پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا کہ شہباز شریف نے کوئی 11 ماہ کے بعد پہلی بار کوئی اچھی تقریر کی، لیکن اس میں تجاویز شامل نہیں تھی، مگر یہ کہ حکومت کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کی نشاندہی ضرور کی گئی، لیکن کیا ہونا چاہیے وہ نہیں بتایا۔ اور اس کا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر پروفیشن میں جو پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے کہ لوگ اپنے راز یا اپنی جو ہنر ہے وہ دوسروں کو نہیں بتاتے۔ سیاست بھی بنیادی طور پر پروفیشن ہے، تو وہ بھی اپنا ہنر نہیں بتاتے۔ لیکن آج کے اجلاس میں کچھ چیزیں جو ہمیں نظر آئیں وہ یہ تھیں، ایک مشترکہ حکومت کی طرف سے بھی آئی، اور مشاہد حسین کی طرف سے کہ وہ آپ بھارت میں جو پاکستان کا ہائی کمشنر ہے اسے فوری طور پر بلا لیں۔ ایک تو اس کا مقصد یہ کہ دونوں طرف سے آئی ہیں، تو اس میں تو یہ لگتا ہے کہ یہاں سے بھارتی ہائی کمشنر کو واپس ہاں، بھیجا تو اس جائے۔ کا مقصد یہ ہے کہ یہ لگتا ہے کہ یہ ایسا کر بھی دیا جائے گا، سفارتی ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے۔ سفارتی ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کی وہ بھی تجویز سامنے آئی ہے۔ تو اس میں یہ لگتا ہے کہ ابھی آپ کے دونوں ممالک کے درمیان جو حالات ہیں اور مزید کشیدہ ہوں گے۔ جس طرح شیخ رشید نے نشاندہی کی کہ آنے والے 3 سے 6 ماہ کے اندر ایک بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے، اور اس جنگ کے اندر کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک بات اور کی کہ مقصد یہ کہ جس طرح کل وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے نیوکلیر ویپن جو ہیں وہ بلیک میلنگ کے لیے نہیں رکھے۔ اس کا مقصد انہوں نے پھر اس کے بعد لیکن کا بھی استعمال کیا۔ لیکن آج شیخ رشید نے بھی یہی کہا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ علی محمد خان صاحب جو وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کی بات کی تھی کہ ہم نے وزیر مملکت کے شوکیس میں رکھنے کے لیے ایٹم بم نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ اس خطے کے اندر بھارت نے جب یہ ایٹم بم بنایا تو اس کے بعد پاکستان کو بھی اس بات کی اناؤنسمنٹ کرنی پڑی، اور جو آج یہ میرے لیے نئی بات تھی پہلی بار کہ مشاہد حسین سید نے یہ بات کی کہ یہ میاں نواز شریف کا اپنا فیصلہ تھا، اور تینوں سروسز چیفز میں سے ایک کی حمایت تھی، ایک کی مخالفت تھی، ایک غیر جانبدار تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایٹمی پروگرام کے اوپر پاکستان کی آرمی ایک پوزیشن پر نہیں تھی، یا تو ان کو اتنا ٹائم نہیں ملا تھا جو نواز شریف صاحب نے فوری فیصلہ کر لیا۔ اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ہندوستان نے جیسے ہی ایٹمی دھماکے کیے تو وہ جو پاکستان کے اندر پریشر بڑھا، اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ پاکستان اگر ایسا نہ کرتا تو اس کے لیے بھی مجبوریاں تھیں، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب 2 ایٹمی قوتیں بن جائیں خطے میں تو پھر ان کے درمیان جو جنگ ہے، سرد جنگ تو ہوتی ہے لیکن جو فزیکل جنگ ہے اس کے امکانات کافی معدوم ہوتے ہیں، کیونکہ اگر یہ جنگ چڑھ جائے تو پھر وہ آخری وہ حد تک چلی جاتی ہے۔ تو یہ دنیا کے کسی طور پہ بارے میں نہیں آتی، لیکن جس طرح شیخ رشید صاحب زبان استعمال کر رہے تھے کہ وہاں کھیتوں میں گھاس نہیں اگے گی، چڑیاں نہیں چہچہائیں گی، تو بات یہ ہے کہ اس خطے کو اگر آپ جنگ کے اندر دھکیلیں گے، آپ ٹھیک ہے زبانی کلامی کہیں، تقاریر میں کہیں، دھمکیاں دیں، لیکن میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ 1.5 ارب لوگوں کی یہ آبادی ہے اس خطے میں، اور یہ صرف یہ خطہ متاثر نہیں ہوگا۔ ایک ریسرچ آئی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ دنیا کی تقریباً 55% آبادی انڈائریکٹ اس سے متاثر ہوگی۔ تو آپ سمجھیں کہ یہ ایک نیا آگ کا جو کھیل ہے، یہ کبھی بھی دنیا برداشت نہیں کر سکتی، ہم بھی نہیں کر سکتے۔ میں ذاتی طور پر کہتا ہوں کہ یہ تقاریر ہوئیں، ڈبیٹنگ طلب ہوا، 2-4 لوگوں نے تجاویز بہتر دی، باقی کوئی اچھی بھی نہیں آئیں،
लेकिन पाकिस्तान की जो आपकी सिविल क़यादत है वो, आपकी इस्टेब्लिशमेंट, अस्करी इस्टेब्लिशमेंट है वो, आपके जो थिंक टैंक हैं, सिविल सोसाइटी है, इन लोगों को बिठाएं और मसले का हल निकालें। आप अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करें, गैर ममालिक में जो दीगर ममालिक दोस्त ममालिक हैं उनको कहें, उनके पास वज़ीर आज़म जाएँ, ताल्लुकात इस्तेमाल करें। देखें ना, इस खित्ते के अंदर आप एक आज़ाद मुल्क है। आपने कश्मीर की आपका जो आपके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है उसकी भी एक जो है ऐसी हैसियत है खुद मुख्तार, क्योंकि हमारे पास ऐसे हालात नहीं हैं जिस तरह के हालात भारत में हैं। वहाँ 1 लाख से ज़्यादा नौजवान मारे जा चुके हैं, 15,000 से ज़ायद ख़वातीन की आबरू रेज़ी हुई मकबूजा कश्मीर है। हज़ारों लोग जो हैं माजूर हो चुके हैं, पहले गन से बच्चे अंधे हो चुके हैं, लोग अंधे हो चुके हैं, और जो भारतीय फ़ौज की बरबरें अब दुनिया में किसी से ढकी चुकी हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल को देखें ना, पाकिस्तान को चाहिए कि ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है इसको पूरी दुनिया में ले जाए। आप उन लोगों को बताएं, लोगों को दिखाएं, तो आपको अंदाज़ा होगा, लोगों को पता तो चले कि आप देखें ना, इंटरनेशनल NGOs हैं उनके पास जाएं, उनको बताएं, वहाँ इनके उन लोगों के इंटरव्यू कराएं। खत्री साहब, एक तरफ हुकूमत की ख्वाहिश है कि पूरी कौम मुत्तहिद हो, एक पेज पर हो। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि सियासी जमातें एक पेज पर नहीं थी, मुत्तहिद नहीं थी, और गुज़श्ता रोज़ भी डिवाइड नज़र आई। जब अपोजिशन को आप लोग दीवार से लगाओगे, दीवार में चुन दोगे, जिस तरह शहबाज शरीफ गुज़श्ता रोज़ कहा था, आज भी एक नूंदी के जो वज़ीर ख़जाना रहे थे, मुशीर ख़जाना क्या नाम था उनको, मिफ्ता इस्माइल, उनकी आज भी गिरफ़्तारी हुई है। शाहिद खाकान अब्बासी जेल में पड़ा है, राना सनाला जेल में पड़ा है, मोहसिन दावड़ अली वज़ीर जेल में पड़े हैं। उनको आप पार्लियामेंट में नहीं लाना चाह रहे, उनकी आवाज़ नहीं सुनना चाह रहे, उनकी बात नहीं सुनना चाह रहे। एक तरफ ये आप अंदर खाना जो अपनी सियासी जमातों, अपने लोगों के साथ ये अशर कर रहे हो, फिर उनसे तवक्को कर रहे हो कि भाई हमारे साथ मुत्तफ़िक़ हों, एक पेज पर हों, कैसे पॉसिबल है? सर, इस हुकूमत ने आते ही एक तो मुल्क के अंदर बहुत सारे मास खोले, सिर्फ सियासी जमातों के साथ नहीं खोले, सियासी मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातों के साथ उनका बड़े पैमाने पर पंगा चल रहा है। लेकिन मरने मारने की हद तक इस सूरत हाल में आप अंदाज़ा करें कि मरीम नवाज़ की तकारीर बैन हो गई है मीडिया पर, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये गनीमत हुई कि टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते, तो सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं। इसी तरह टैक्स कलेक्शन के हवाले से जो सूरत हाल पैदा हुई है, आपने जो पूरी जो कम्युनिटी है, जो ट्रेड कम्युनिटी है, उसके साथ भी यही कंडीशन है। अब ये कि ये 70 सालों से ये मकसद कि ये मैं नहीं कहता कि ये सारे फरिश्ते हैं, सियासी जमातों के भी यही हाल है, आपकी जो व्यापारी कम्युनिटी है उसके भी यही हाल है। मगर ये कि अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि कराची की जो ज़ेबनुसा स्ट्रीट जो मार्केट है वो, और जो लाहौर की लिबर्टी मार्केट है, वहाँ से सालाना 10 लाख रुपए इनकम टैक्स भी नहीं आता, जबकि एक दुकान का किराया 10 लाख से उधर ज़्यादा है। तो समझ वो व्यापारी कमाते तो करोड़ों रुपए माहाना है, लेकिन रियासत पाकिस्तान को या हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स नहीं देते। तो लेकिन ये कि ये रिवायतें आपको आहिस्ता आहिस्ता डालनी पड़ेंगी। अब आपने हर जगह मास खोल दिए, एक तरफ इकोनॉमिकल जो एक आपके पास मुल्की बहरान चल रहा है, आपको IMF से पैसे लेने पड़े, दूसरी तरफ आपने अमेरिका के कैम्प में दोबारा जाने के लिए चाइना को पीठ दिखा दी है, तीसरी तरफ भारत के साथ आपकी ख्वाहिश थी कि मोदी दोबारा कामयाब हो जाएगा तो मुमकिन है कश्मीर के हालात बेहतर हो जाए, लेकिन बिल्कुल उसके बरक्स बात उलट हो गया। तो अब इस सूरत हाल में देखें ना, एक जो इज्तिमाई कलेक्टिव विजडम है वो बैठता है, चीज़ें तय होती हैं, डिस्कस होता है, फिर आप सबको मिला के तय करते हैं कि करना क्या है। इस सारी सूरत हाल में आप सिविल सोसाइटी को, मीडिया को, सियासी क़यादत को, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ऐसे बहरानों में, ऐसे हालात में जब इस तरह की नोयत, अब कश्मीर नज़र आ रहा है कि हाथ से चला गया है तकरीबन, और इन हालात में प्राइम मिनिस्टर का काम तो ये होता कि वो तमाम कौमी क़यादत से टेलीफोन पर बात करते, उनको बुलाते, APC बुलाते, कोई उनके साथ बैठते, लेकिन यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर इनकी बात सुनने के लिए तैयार, कल भी गुस्सा करके निकल गए। मेरी बात सुने ना, किस तरह, मतलब वो मैंने आपको एक बार कहा था कि डेमोक्रेसी का एक जो है वो हुनर ये है, या उसका एक इम्पैक्ट ये भी होता है कि वो आपको बर्दाश्त सिखाती है।
لیکن خان صاحب نے 11 ماہ میں نہیں سیکھی. اب اندازہ کریں کہ جب وہ ان کے جو لوگ ہیں اپوزیشن کے جو وزراء ہیں ان کے جو وہ اپوزیشن سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں منت سماجت ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم جب آئیں تو آپ مہربانی کر کے شور نہ کریں. لیکن یہی لوگ میاں نواز شریف آتے تھے, یہی لوگ خود بھی کرتے تھے, ساری باتیں ہوتی تھیں. ان دنوں بھی جب اپوزیشن میں تھے میاں عمران خان صاحب تب بھی اس طرح آتے تھے تاکہ حکومت کے لوگ ان کو کچھ نہ کہیں. تو عمران خان صاحب کا یہ ایک بڑا ایشو ہے کیونکہ ان کا مزاج آمرانہ ہے, ڈکٹیٹرشپ کا ان کا مزاج ہے. بہت سا عمران نواز شریف کا بھی ایسا نہیں ہے, زرداری صاحب بھی قومی قیادت کا سب کا یہ یہ خیرونت موجود ہے. لیکن کیونکہ آپ ایک اسپیس پیدا کرتے, آپ کو حکومت چلانی ہوتی, جب آپ حکومت چلا رہے ہوتے تو آپ کی پوزیشن اپوزیشن والی نہیں رہتی, آپ کو ملک چلانا ہوتا, آپ کے ملک کے لوگوں کے ساتھ چلنے کا. سندھی میں ایک کہاوت ہے, محاورہ ہے کہ جب اونٹ پالیں نا اونٹ تو دروازہ دہلیز بھی بڑی اونچے رکھے تاکہ اونٹ گزر تو. ہاں تو اب یہ کہ انہوں نے حکومت کر رہے ہیں تو پھر ہاں تو دل بڑھ کرنا چاہیے. لیکن یہ بڑا ایشو ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ چیزیں اب کیونکہ وہ ان کو چور ڈاکو بھی کہتے ہیں, انہیں وہ سزا بھی دینی ہے, لوگوں کو کچھ مل نہیں رہا, آپ کی کاروباری سرگرمیاں ختم ہو گئی ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اوپر اگر سرحد پر یہ صورتحال ہے, آپ کو اگر سرحد پر کلیش بڑھ جاتا ہے تو سینکڑوں ارب روپے آپ کو فوج کو دینے پڑیں گے, کیا کریں گے آپ؟ تو یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آپ سعودی عرب جائیں, آپ برطانیہ جائیں, آپ امریکہ کو کال کریں, چائنا کو آن بورڈ لیں, دنیا کی جو بڑی طاقت ہے رشیا کو لیں, ان کو کہیں کہ انڈیا کو مجبور کرے کہ جو اس نے اقدامات کیے ہیں واپس لیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ بیٹھے. چلیں, بہت شکریہ کھٹری صاحب. ویورز, کھٹری صاحب کی رائے آپ نے سنی. یقیناً پاکستان اکیلے یہ مسئلہ حل نہیں کرا سکتا کیونکہ پاکستان خود پارٹی ہے اور انڈیا نے جو حرکت کی ہے یہ مسکیلکولیشن بھی تھی پاکستان کی. وزیر اعظم خود کہتے تھے کہ مودی الیکشن جیتیں گے تو مسئلہ کشمیر کے حل میں مدد ملے گی. مدد کیا ملی, کام ہی الٹ ہو گیا. اب عالمی قوتوں کو یقیناً رشیا, امریکہ, اقوام متحدہ, چائنا, ان کو درمیان میں جب تک نہیں ڈالیں گے تب تک اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا. پاکستان کو اور اپوزیشن جماعتیں جو ہیں خاص طور پر ان سے تجاویز لینی چاہیے, ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. اپوزیشن جماعتوں کے خلاف یہ تب ہو سکتا ہے, ان کو آن بورڈ تب ہو سکتی ہیں جب ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں جو ہو رہی ہیں, جو اپوزیشن جن کو انتقامی کارروائی قرار دے رہی ہے کیونکہ حکومتی ارکان کے خلاف, حکومتی وزراء کے خلاف یہ کارروائیاں نہیں ہو رہی, اپوزیشن کے خلاف ہو رہی ہیں. تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یہ انتقامی کارروائیوں میں شمار کیا جاتا ہے. تو تب تک اپوزیشن جماعتیں آن بورڈ نہیں ہو سکتی جب تک ان کے خلاف کارروائیاں نہیں روکی جائیں.